آئیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے حزقییل کی کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کا 37 باب۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں باغ سریت اور نہر سوکھی تھی۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ حزقییل خداوند کو کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، تو ہی جانتا ہے یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں یا نہیں جی سکتی ہیں، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ کنگڈم میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اپنے چہرے کو اپنے پروں سے ڈھانکے رکھتے ہیں تاکہ کوئی خدا کا بندہ، خدا کا مقدس، خدا کا داس جب کنگڈم میں داخل ہو تو ہماری صورت دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ خدا ہے۔ اس لیے حزقییل نے کہا کہ اے خداوند، تو ہی جانتا ہے کہ ہڈیاں جی سکتی ہیں کہ نہیں جی سکتی ہیں۔ اگر حزقییل کہتا کہ ہاں خداوند یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں تو حزقییل کو اپنا آپ نظر آتا، اور خدا نہیں چاہتا کہ کسی کو اپنا آپ نظر آئے یا اس کی میں نظر آئے۔ اگر حزقییل یہ کہتا کہ ہاں خداوند یہ نہیں جی اٹھتی ہیں تو یہ بھی خداوند کی بات کے خلاف ہوتا، کیونکہ خداوند کی قدرت سے وہ ہڈیاں جی سکتی تھی۔ اسی لیے حزقییل نہیں جانتا تھا کہ وہ ہڈیاں کس کارن سوکھی پڑی ہیں، کیا انہوں نے کون سے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہڈیاں سوکھی پڑی ہیں۔ اس لیے حزقییل نے کہا کہ اے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند خوش ہوا حزقییل کی اس بات سے کہ حزقییل نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا، بہت اچھا جواب دیا کہ خداوند، تو ہی جانتا ہے یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں کہ نہیں جی سکتی ہیں۔ تو خدا نے حزقییل سے کہا کہ اے حزقییل، جا اور سوکھی ہڈیوں میں منادی کر کہ یہ ہڈیاں جی اٹھیں گی۔ اور حزقییل نے بتایا کہ جب خداوند کا روح مجھ کو اس ہڈیوں کی وادی میں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ رہا ہے، ان ہڈیوں پر ایک نسیں چڑھ رہی ہیں اور ان میں خون کی روانی جاری ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، جب خداوند کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ حزقییل کو یہ ڈیسیژن دیا کہ ان سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر۔ آج ہمیں جتنے بھی لوگ گنہگار ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، یسوع مسیح سے دور ہیں، ان پر نبوت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، جو خداوند آپ کو رویا دیتا ہے، جو ڈیسیژن لینے کے لیے خدا بولتا ہے، آپ کو اس کی آواز کو پہچاننا پڑے گا۔ اگر آپ آج تک یسوع مسیح کی آواز کو پہچان نہیں سکے ہیں، یہوہ کی آواز کو پہچان نہیں سکے ہیں، وہ ہر انسان کی زندگی میں ایک پلان رکھتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں سب پر یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ وہ اپنا پاک روح چھوٹے بچوں پر، بوڑھوں پر، نوجوانوں پر، عورتوں پر بھیجے گا کہ وہ خداوند کی نبوت کریں، وہ خداوند کے رویا کو لوگوں تک بتائیں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے خداوند کی جو آواز ہے اس کو پہچاننا ہے۔ ہم اگر یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے شاگردوں کو بہت خوبصورت الفاظوں سے بتایا اور سکھایا کہ کس طرح تم نے میرے ارشاد اعظم کو لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ کس طرح آپ نے ان کاموں کو کرنا ہے۔ تو بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے ارشاد اعظم، بے شک کوئی آروں میں چیرا گیا، کوئی الٹی صلیب چڑھا، کوئی میرے عزیزو بلتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اس ڈیسیژن کو بکھرنے نہیں دیا، رونگ نہیں کیا، اچھی پوزیشن میں لے کر گئے۔ آج ہم اس بائبل کو پڑھ رہے ہیں جو یسوع مسیح کے چیلوں کے دوارا ہم تک پہنچائی گئی ہے، اور بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ یہ یسوع مسیح کے لہو سے لکھی گئی بائبل ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہم نے ڈیسیژن لینا ہے، جس طرح حزقییل نے اپنی بات نہیں منوائی بلکہ ہر بات کو خدا پر چھوڑا کہ خداوند، تو ہی جانتا ہے یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں کہ نہیں جی سکتی ہیں۔ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی منواتے کہ ہاں خداوند یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم سیلفش لوگ ہیں، اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں خداوند کو۔ میرے عزیزو، ہم نے ہر ڈیسیژن، ہر اپنی وہ رائے اپنے خداوند پر چھوڑنی ہے، اور ہماری رائے ہے وہ قائم کرے گا۔ ہماری کمک کہاں سے آتی ہے؟ ہماری کمک اس خداوند کی طرف سے آتی ہے۔
میرے عزیزو آج ضرورت ہے کہ ہم ان سوکھی ہڈیوں پر منادی کریں جو یسوع مسیح سے دور ہیں، تاکہ جب وہ بپتسمہ لے تو وہ تازی ہو جائیں، وہ ہڈیاں نرم ہو جائیں، وہ ہڈیوں پر نسیں آنا شروع ہو جائیں، ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو جائیں۔ جب ان کو روح القدس سے نام میں ملے تو ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو جائے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے یسوع مسیح کے پرچار کو، ارشاد اعظم کو لے کر لوگوں تک جائیں، تاکہ یسوع مسیح کا نام اور زیادہ عزت اور جلال پائے، ہم گھٹے اور وہ بڑھتا چلا جائے۔ میرے عزیزو ہمیں سیلفش نہیں بننا ہے کہ ہم سیلفش لوگ کہلائیں، ہم نے ایک اچھے کرسچن بننا ہے، اچھے مسیح بننا ہے، تاکہ ہم یسوع مسیح کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ میرے عزیزو مجھے امید ہے کہ آپ اس آج کے پیغام سے برکت پائیں گے، اور جتنے بھی پرچارک سن رہے ہیں اس بات کو، آپ اپنی کلیسیوں میں لوگوں کو بپتسمے دیں تاکہ یسوع مسیح میں لوگ شامل ہوں۔ آل دا بیسٹ، خداوند آپ کو برکت دے۔